ابو عبید مدینہ سے نکلے تو ان کے ساتھ تقریباً 2000 مجاہدین تھے، اور جب وہ ان مرتدین کے علاقوں میں داخل ہوئے جو اثر نو مسلمان ہو چکے تھے تو ان کے لشکر کی تعداد 4000 ہو گئی، اور جب ان علاقوں سے نکلے تو یہ تعداد 10,000 ہو گئی۔ اس لشکر میں اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جنہیں مسیلمہ کذاب، طلیحہ اور سجاح جیسے جھوٹے نبیوں نے اسلام سے منحرف کر دیا تھا۔ آخر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ گئے اور ایک جنگی قوت بن گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کا حاصل تھا کہ جنگ ارتداد میں جنہیں غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا یہ عہد پورا کرنے کو بیتاب تھے کہ فارس کو فتح کرنا اور زرتشت کے پجاریوں کے اس ملک میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو قبول اسلام کے لیے تحریری پیغام بھیجے تھے۔ ان میں ایک پیغام قیصر روم کو بھیجا گیا تھا جو ایک صحابی وجیح کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ قیصر روم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس وقت قیصر شام میں تھا۔ وجیح کلبی رضی اللہ عنہ اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو چند ایک شامی عربوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام تر سامان، خوراک اور پانی لوٹ لیا۔ ان کے اونٹ بھی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حکمران کو جو پیغام بھیجا وہ حارث بن عمیر لے کر گئے تھے، لیکن انہیں ایک عیسائی عرب عمر بن شرجیل نے متا کے مقام پر روک کر قتل کر دیا۔ حارث بن عمیر کے ساتھ 3 محافظ تھے۔ عمر بن شرجیل نے انہیں واپس بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کے لشکر کو متاح کی طرف روانہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے لشکر کے سپاہ سالار زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ہمارے ایلچی حارث بن عمیر کے قاتل عمر بن شرجیل کو قتل کیا جائے، پھر متا اور گرد و نواح کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام قبول کر لیں، انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اس طرح متا کے مقام پر بڑی خونریز لڑائی ہوئی اور 3000 مجاہدین نے 1 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر حارث بن عمیر کے قتل کا انتقام لے لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فارس پہنچا اس وقت فارس کا بادشاہ کسریٰ پرویز تھا۔ پرویز کا غرور اور تکبر مشہور تھا۔ اس وقت فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی اور فارس کی سلطنت عرب کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسریٰ پرویز کے متعلق تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو علاقے سلطنت فارس میں شامل نہیں تھے پرویز انہیں بھی اپنی عملداری میں سمجھتا تھا۔ اس وقت کسریٰ پرویز اپنے دربار میں تخت طاؤس پر بیٹھا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آیا ہے۔ پرویز نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ دربان نے جواب دیا شرف باریابی کسریٰ اعظم، شاید کوئی پیغام لایا ہے۔ کسریٰ پرویز نے رعونت آمیز لہجے میں کہا محمد خود کیوں نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ اپنے آپ کو کسی ملک کا بادشاہ سمجھتا ہے کہ خود نہیں آیا؟ معاذ اللہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کا رسول مان لیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ مدینہ ہمارے قدموں میں پڑا ہے۔ بلاؤ اس ایلچی کو۔ تاریخ میں اس ایلچی کا نام نہیں ملتا، بہرحال وہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ وہ کسریٰ کے دربار میں داخل ہوئے۔ درباری شان و شوکت سے وہ ذرا بھی مروب نہ ہوئے۔ ایلچی نے کہا سلامتی ہو تجھ پر اے شہنشاہ فارس، اور رحمت ہو تجھ پر اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ کسریٰ پرویز نے کہا ہم تجھے اس لیے معاف کرتے ہیں کہ تو کسریٰ کے دربار کے آداب سے واقف نہیں۔ جو سر یہاں آ کر جھکتا نہیں وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ لا پیغام دے کیا ہے؟ ایک درباری نے آگے بڑھ کر ایلچی سے پیغام لیا اور کسریٰ پرویز کے ہاتھ میں دے دیا۔ کسریٰ نے پیغام پڑھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کسریٰ پرویز نے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا سب سن لو، عرب کے اس بدو نے ہمیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ درباریوں نے اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے قہقہہ لگایا۔ کسریٰ پرویز نے پیغام پھاڑنا شروع کیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ ان ٹکڑوں کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ہتھیلی کو اپنے منہ کے قریب کر کے زور سے پھونک ماری۔ پیغام کے پرزے ہوا میں اڑے اور بکھر کر دربار کے فرش پر گرے۔ کسریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا تو جا سکتا ہے، ہم نے پیغام کا جواب دے دیا ہے۔ ایلچی نے کہا اگر کسریٰ سوچ کر جواب دیتا تو اس میں اسی کی بھلائی تھی، اللہ تیرا نگہبان ہو۔ ایلچی وہاں سے نکل آیا۔ کسریٰ پرویز نے کہا ایک تیز رفتار قاصد کو فوراً بلاؤ، اس کے آنے تک پیغام لکھو۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی تصنیف الفاروق میں لکھتے ہیں کہ کاتب فوراً آگے آیا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ یہ پیغام یمن کے حاکم بازان کو لکھا گیا تھا۔ یمن فارس کی عملداری میں تھا۔ کسریٰ نے بازان کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا غلام ہے، نعوذ باللہ، اس نے ہماری
توہین کی ہے, ہمیں اسلام قبول کرنے کو کہا ہے, اسے فوراً گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو. یہ پیغام کئی دنوں کی مسافت طے کر کے حاکم یمن بازان تک پہنچا. اس نے پڑھا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا. اس کے پاس اس کا ایک جرنیل بیٹھا ہوا تھا. اس نے بازان کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا. کسریٰ کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ مدینہ پر حملہ کرو. جرنیل نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ادھر مدینہ میں ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ کسریٰ پرویز نے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی. جس وقت کسریٰ پرویز کو یہ پیغام دیا گیا تھا اس وقت اس کا ایک بیٹا شیرویا دربار میں موجود تھا. وہ خوبصورت جوان تھا. اس کی نظریں اس حسین اور نوجوان لڑکی پر بار بار جاتی اور کچھ دیر اس کے چہرے پر جمی رہتی جو کسریٰ کے پہلو میں تخت طاؤس پر بیٹھی تھی. یہ لڑکی جو حسن اور شباب کا ایک شاہکار تھی, پرویز سے نظریں چرا کر شیرویا کو دیکھ لیتی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا. اور جب کسریٰ اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں مسلتا یا جب لڑکی کے عریاں شانوں پر بکھرے ہوئے گہرے بادامی رنگ کے ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتا تو لڑکی کا تبسم یوں مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتا جیسے کلی کھل کر پھول بن گئی ہو. اس لڑکی کا نام ازدیبہ تھا اور کسریٰ پرویز اسے پیار سے ازدی کہتا تھا. اسے دربار میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا اور درباریوں کے ساتھ باتیں کرتے ازدیبہ کے ہاتھوں اور بالوں سے کھیلتا رہتا. اس نے ایک عادت یہ بنا لی تھی کہ جب کسی کو سزائے موت سناتا تو ازدیبہ کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیتا اور اس طرح مسکراتا جیسے اس نے ازدی کی فرمائش پوری کی ہو. ازدیبہ یوں کھل کر مسکراتی جیسے کسی کی موت کا فیصلہ سن کر اسے دلی خوشی ہوئی ہو. کوئی 1 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. پرویز کا بیٹا شیرویا ہرنوں کے شکار کے لیے گیا. اس کے ساتھ 20-22 آدمی تھے جن میں کچھ اس کے محافظ تھے, کچھ ملازم تھے, 3-4 خوشامدی حاکم اور ایک سالاری کے عہدے کا آدمی تھا. ایک جگہ 6-7 ہرن چر چگ رہے تھے. شیرویا گھوڑے سے اترا, چھپ چھپ کر آگے گیا اور ایک ہرن پر تیر چلایا. ہرن جسم میں تیر لے کر دوڑ پڑا. شیرویا دوڑ کر پیچھے آیا, گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ایڑ لگا دی. ہرن زخمی ہونے کے باوجود دور نکل گیا. شیرویا کا گھوڑا اس تک پہنچا. شیرویا نے گھوڑا ہرن پر چڑھا دیا اور اسے گرا لیا. شیرویا کے ساتھ اس کے محافظ تھے. اس نے مرے ہوئے ہرن کو اٹھا لیا اور شیرویا اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا. ان کے قریب پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے داد تحسین کے نعرے لگانے شروع کر دیے جیسے اس نے ہرن کو نہیں بلکہ شیر کو اس کے ساتھ خالی ہاتھ لڑ کر مارا ہو. شیرویا داد و تحسین کے اس خوشامدی ہنگامے سے بے نیاز ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے تھا جو وہاں ایک آدمی کے پاس کھڑی تھی اور اس آدمی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ آدمی کوئی اجنبی تھا. اس کے ساتھ 2 اور اجنبی آدمی تھے. ان تینوں نے آگے آ کر اور چھپ کر شیرویا کو سلام کیا. شیرویا نے اپنے افسروں سے پوچھا, کون ہے یہ؟ ان اجنبیوں میں سے ایک نے کہا, ہم مسافر ہیں, بغداد جا رہے ہیں, ہم وہیں کے رہنے والے تاجر ہیں, ہم آپ ہی کی رعایا ہیں. ان میں سے ایک اور نے کہا, یہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ شہزادہ شیرویا شکار کھیلنے آئے ہیں, آپ کو دیکھنے کی ایسی تمنا تھی کہ ہم رک گئے. تیسرے اجنبی نے کہا, سنا تھا شہزادہ شیرویا اتنا خوبصورت جوان ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ نظریں کسی اور طرف کر ہی نہیں سکتا, اور ہم نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ سلطنت فارس کا شہنشاہ شیرویا کو ہونا چاہیے. شیرویا نے پوچھا, اور یہ لڑکی تم میں سے کس کی بیٹی ہے؟ تینوں تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خسر پھسر کی. شیرویا کے ساتھ فارس کی فوج کا جو جرنیل آیا ہوا تھا اس نے شیرویا کو ہلکا سا اشارہ کیا. شیرویا جرنیل کے ساتھ ذرا پرے چلا گیا. جرنیل نے شیرویا کو بتایا, یہ لڑکی ان میں سے کسی کی بھی بیٹی نہیں, یہ سوتیلے باپ کے ظلم و ستم سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے. ہم ان سے پوچھ چکے ہیں. اس لڑکی کا باپ مر گیا تو ماں نے دوسری شادی کر لی. لڑکی کو آپ دیکھیں, کیا اتنی خوبصورت لڑکی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے؟ سوتیلے باپ کی نیت اس لڑکی پر خراب ہو گئی. ماں اسے باپ سے بچاتی رہی. اتفاق سے ماں کو ان تاجروں کا پتہ چلا کہ بغداد میں ایک اعلیٰ حاکم ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان بیوی کی تلاش میں ہے. ماں نے ان تاجروں کو جاننے والے 2-3 شرفا کی یقین دہانی اور ضمانت پر لڑکی کچھ رقم کے عوض ان کے حوالے کر دی. اب یہ لڑکی کو بغداد لے کر جا رہے ہیں. شیرویا نے کہا, ان سے پوچھو لڑکی کی کیا قیمت لیتے ہیں اور انہیں ساتھ لے چلو, میں انہیں قیمت ادا کر دوں گا. تاجروں نے اتنی زیادہ قیمت بتائی جو شیرویا جیسا شہزادہ بھی سن کر حیران رہ گیا. شیرویا نے کہا, میں چاہوں تو لڑکی کو بلا قیمت یہیں رکھ سکتا ہوں اور تم بغداد کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے. ایک تاجر نے کہا, ہونے والے کسریٰ سے ہمیں ایسی بے انصافی کی توقع نہیں تھی.
शिरोया ने कहा, इश्क इंसाफ और बेइंसाफी में तमीज नहीं क्या करता, मुझे इस लड़की से इश्क हो गया है। ताजिरों में से एक ने कहा, हमने इस लड़की की जो कीमत अदा की है वो तो हमें मिलनी चाहिए। लड़की ये गुफ्तगू सुन रही थी। वो दौड़कर शिरोया के पास आ गई। लड़की ने शिरोया के आगे दो जानू होकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहा, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग मुझे रक्कासा बनाकर दौलत कमाएंगे और मेरी इस्मत के साथ खेलेंगे। मैं इनकी मिल्कियत नहीं, मैं किसरा के शहजादे से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। क्या शहजादा मुझे अपनी पनाह में नहीं ले सकता? शिरोया ने कहा, क्यों नहीं, मैंने तुम्हें अपने दिल में पनाह दे दी है। शिरोया ने लड़की को बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर अपने साथ लगा लिया। फिर शिरोया ने लड़की को अपने सामने से हटाकर कहा, तुम तीनों अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और अपनी मंजिल की राह लो। हुक्म उदूली की सजा जानते हो क्या है? तीनों ताजिर अपने घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। रात का पहला पहर था। वही जर्नैल और वही आला हाकिम जो शिरोया के साथ शिकार पर गए थे, किसरा परवेज के पास बैठे उसकी मदह सराई कर रहे थे। परवेज ने कहा, आज हमारा शहजादा शिरोया शिकार खेलने गया था और सुना है तुम सब उसके साथ थे। जर्नैल ने कहा, जी किसरा आजम, शहजादा नौजवान है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। किसरा ने पूछा, क्या शिकार किया? एक हाकिम ने जवाब दिया, एक हिरन किसरा आजम। जर्नैल ने कहा, हम आपके साथ शहजादे की शिकार की ही बात करना चाहते हैं। शहजादा शिरोया एक नौजवान लड़की को अपने साथ लाया है। जर्नैल ने तफसील से सुना कि ये लड़की उसके हाथ किस तरह लगी। फिर कहा कि लड़की इतनी खूबसूरत है कि शहजादा उसी का होके रह जाएगा। सल्तनत फारिस दुश्मनों में घिरी हुई है। इन हालात में एक शहजादे को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह आजादी से किसी लड़की को महल में ले आए। किसरा परवेज ने पूछा, क्या तुम सब ने उसे रोका नहीं था? जर्नैल ने कहा, बहुत रोका था किसरा आजम, लेकिन हम उसे हुक्म नहीं दे सकते थे, उस पर जबर नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं कि एक शहजादे की ये हरकत किसरा जैसी अजीम शख्सियत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी, लेकिन हम आपका नमक खाते हैं। हमारे जानो माल अजीम सल्तनत फारिस के वकार और तौसी के लिए वक्फ हैं। जर्नैल अभी बोल रहा था कि एक आला हाकिम ने परवेज को उसके बेटे शिरोया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यही वो जर्नैल और यही वो आला हाकिम थे जो शिकार पर शिरोया के साथ थे, और उन्होंने इन तीन ताजिरों से ये लड़की छीनने में शिरोया की हौसला अफजाई की और ताजिरों को भगा दिया था। और जब वो लड़की को साथ लेकर शिकार से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने शिरोया की ऐसी मदह सराई की थी कि उसे फारिस का बादशाह बना दिया था। तख्ते ताउस पर शिरोया ही अच्छा लगता है और शहजादे के साथ ये मलिका। जरतुश्त की कसम, ऐसा खूबसूरत जोड़ा। रियाया शहजादा शिरोया को देखती है तो सर ताजीम और अकीदत से झुक जाते हैं। शिरोया पर एक तो इतनी हसीन लड़की का नशा तारी था, इस नशे में फारिस के आला अफसरों के खुशामदाना अल्फाज इजाफा कर रहे थे। शिरोया का सीना फैलता और सर ऊंचा होता जा रहा था। वो यकीनन अपने आप को फारिस का शहंशाह समझने लगा होगा। उन हाकिमों ने उसे उसके बाप के खिलाफ भी भड़काया था और फिर शिरोया को भी यकीन दिलाया था कि उसके बाप को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक लड़की को साथ लाया है। उन्होंने लड़की को एक बड़े अच्छे घर में छुपा लिया और शिरोया से कहा कि लड़की उसे रात को फला बाग में मिलेगी। रात को यही हाकिम शिरोया के बाप को उसके खिलाफ भड़का रहे थे। किसरा परवेज गुस्से से उठा और बोला, मैं अभी उसके पास जाता हूँ, लड़की उसके साथ होगी। एक हाकिम ने कहा, नहीं अजीम किसरा, लड़की को उसने अपने साथ नहीं रखा, इस वक्त वो दोनों फला बाग में बैठे हुए होंगे। उसने परवेज को वो जगह बता दी। किसरा परवेज अकेला ही चल पड़ा। जर्नैल ने शहरी हाकिमों से कहा, क्या शिरोया ऐसी जुर्रत करेगा कि अभी बाप को कत्ल कर दे? एक हाकिम ने कहा, कत्ल न किया तो बाप बेटे में दुश्मनी तो पैदा हो जाएगी। एक और हाकिम ने कहा, और हम इस दुश्मनी को पक्का करेंगे। जर्नैल ने कहा, लड़की को पक्का रहना चाहिए, उसकी जरा सी कोताही राज फाश कर देगी, ये न बता दे कि हमने उसे छुपाया था। एक बूढ़े हाकिम ने कहा, मैंने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था और डराया भी था बहुत। जर्नैल ने कहा, अब जो होता है देखते रहो, मामला बिगड़ गया तो भुगत लेंगे। किसरा परवेज को जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।